جناح کنونشن سینٹر میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم جوہری طاقت بن سکتے ہیں تو معاشی قوت کیوں نہیں؟ ملک میں قومی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ بولے ملک کو معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے، اسی لیے آئیں کشکول توڑنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، شرپسند قوتوں کو ملی یکجہتی اور باہمی اتحاد سے کچل دیں گے اور مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی۔ ڈائیلاگ قیام پاکستان کی ولولہ انگیز داستان ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب قومیں اپنے لیے ایک اجتماعی نصب العین طے کر لیتی ہیں تو مشکلات کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ بحیثیت قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو۔ ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کا قومی ہدف مقرر کرنا ہوگا۔ یہی مستقبل کی راہ ہے۔ ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ آزادی بڑی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہائیں گے۔ بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں۔ ISPR سمیت قومی ترانہ دوبارہ ریکارڈ کرنے والی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ آزادی کی 75ویں سالگرہ بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی، فضا میں نعرہ تکبیر کی صدائیں، کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، نیول کیڈٹس نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور آغا سراج درانی نے مزار پر حاضری دی۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب، گورنر ہاؤس لاہور میں پرچم کشائی کی گئی۔ ڈیرہ بھگٹی، کلات، خزدار، بنوں، جعفر آباد سمیت کئی چھوٹے بڑے شہروں میں پرچم کشائی ہوئی۔ ملک کے 75ویں جشن آزادی کے موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور صوبائی وزراء منظر عام سے غائب رہے۔ پشاور میں سرکاری سطح پر ہونے والی تقریب میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور صوبائی وزراء موجود نہیں تھے۔ سول سیکریٹریٹ میں منعقد ہونے والی تقریب میں چیف سیکرٹری نے شرکت کی، جبکہ وزیر اعلیٰ محمود خان اور قائم مقام گورنر مشتاق غنی نے یوم آزادی پر صرف بیان جاری کیے۔ ملک کے 75ویں یوم آزادی کو ڈائمنڈ جوبلی کے طور پر منایا گیا اور اسی موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور صوبائی وزراء منظر سے غائب رہے۔ پشاور میں سرکاری سطح پر ہونے والی تقریب میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور صوبائی وزراء موجود نہیں تھے۔ سول سیکریٹریٹ میں منعقد ہونے والی تقریب میں چیف سیکرٹری نے شرکت کی، جبکہ وزیر اعلیٰ محمود خان اور قائم مقام گورنر مشتاق غنی نے یوم آزادی پر صرف بیان جاری کیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں، عامر شہزاد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عامر، بتائیے گا کیا وجہ ہے؟ وزیر اعلیٰ بھی موجود نہیں تھے، وزراء بھی نہیں تھے۔ جی شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں آج جو ہے ملک کے دیگر حصوں کی طرح یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ سرکاری طور پر جو مرکزی تقریب تھی وہ سول سیکریٹریٹ کے اندر منعقد کی گئی، جس میں بطور مہمان خصوصی چیف سیکرٹری نے شرکت کی، جبکہ ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری۔ وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء اس تقریب میں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے صرف ایک بیان جاری کیا گیا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریب کا حصہ نہیں بن سکے، جبکہ جو وزیر اطلاعات ہے ان سمیت دیگر جو وزراء ہیں صوبائی وہ بھی اس تقریب میں نظر نہیں آئے۔ جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ خصوصی طور پر شرکت کی جانے کی، تاہم وہ جو ہے اس تقریب میں شریک نہ ہو سکے۔ جی اچھا عامر، یہ بھی بتائیے گا وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ وزیر اعلیٰ کی جانب سے یا صوبائی وزراء جو ہیں ان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ کسی بھی تقریب میں کوئی بھی موجود نہیں تھا؟
जी, सूबाई हुकूमत की जानिब से ताहाल इस पर कोई मौक़िफ़ जो है नहीं जारी किया जा सका। ताहम जो हमारे ज़राए हैं उनका यही कहना है कि जो वज़रा हैं वो गुज़िश्ता रात जलसे के लिए गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में थे। उनके जो तर्जुमान हैं ज़र वली, उनके मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता रोज़ से पेशावर ही में है। ताहम पेशावर में होने के बावजूद भी वो सिविल सेक्रेटेरिएट में होने वाली आज मरकज़ी तकरीब में शरीक न हो सके। चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जो आज परचम कुशाई की और मरकजी तकरीब के अंदर 75वें यौम आज़ादी का केक काटा गया। जी अच्छा आमिर, ये भी बताइएगा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है पेशावर में कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी तकरीब में किसी वज़रा की जानिब से या वज़ीर आला की जानिब से शिरकत ना की गई हो? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा परवेज़ खट्टक की जब काबीना थी उस हुकूमत के अंदर भी हमने देखा था कि एक बार जो मरकजी तकरीब का इनेकाद सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर किया गया था उसमें वज़ीर आला जो थे उस वक्त के वो शरीक नहीं हो सके, और आज एक बार फिर उसी जो है उस बात को दोहराया गया। और महमूद खान आज इतने अहम दिन पर जब मुल्क भर में जो है यौम आज़ादी की खुशी और जश्न मनाया जा रहा है, 75वां जश्न आज़ादी था आज, ताहम इतनी अहम तकरीब के अंदर वज़ीर आला का न होना एक बड़ा सवालिया निशान है। ताहम इस हवाले से उनके जो वजाहती बयान है वो जारी नहीं किया जा सका। उनके तर्जुमान के मुताबिक आज वो पेशावर में थे और इसके बावजूद भी वो इस मरकजी तकरीब का हिस्सा नहीं बने। ठीक है आमिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ज़ुबैर अवान ने हमें ज्वाइन किया है। कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी एबटाबाद में घर पर रहे, इस हवाले से तफसीलात हैं उनके पास। ज़ुबैर बताइएगा। जी बिल्कुल, जो कायम मकाम गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मुश्ताक अहमद गनी, वो आज दिन भर जो है वो अपने घर में जो है वो मसरूफ रहे हैं। जो तकरीबात हुई एबटाबाद में जश्न आज़ादी के हवाले से, उन तकरीबात में भी उन्होंने उस तरीके से शिरकत जो है वो नहीं की। अलबत्ता गुज़श्ता रात को एक तकरीब जो वो मुनक़्क़द हुई थी यहाँ पर हाफिज़ स्टेडियम में, बास्केट और उसका एक मैच था, उस बॉक्सिंग के मैच के अंदर उन्होंने शिरकत जरूर की थी, मगर दिन भर जो है वो मंजर आम से जो है वो गायब रहे हैं और अपने घर तक ही जो है वो महदूद रहे हैं। जी, तो उनकी जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि घर पर ही मौजूद थे फिर भी किसी तकरीब में उन्होंने शिरकत नहीं की? जी, कोई मौक़िफ़ इस तरह का उनका सामने तो नहीं आया। जो उनके तर्जुमान थे उनकी जानिब से जो मीडिया था उसको जिसने आज़ादी की मुबारकबाद के जो टिकट वगैरह थे या जो बयानात थे वो जरूर मौसूल हुए। खुद वो बजाते आज पूरा दिन जो है वो अपने घर तक ही जो है वो महदूद रहे हैं। वो इसके अलावा कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दी। अच्छा ये भी बताइएगा, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल लाहौर में जलसा भी था, तो जो सूबाई वज़रा हैं या वज़ीर आला हैं, कायम मकाम गवर्नर हैं, क्या उन मसरूफियात में वो मसरूफ़ थे कि लोगों को इकट्ठा किया जा रहा हो, जलसे के लिए तैयार किया जा रहा हो? देखिए, मुश्ताक अहमद गनी जो है वो वहाँ पर भी मौजूद जो है वो नहीं थे। एबटाबाद के अंदर 13 अगस्त के हवाले से एक करीब जो 13 जश्न आज़ादी के हवाले से एक तकरीब 13 अगस्त को रखी गई थी यहाँ पर प्रेस क्लब के साथ ही हॉकी स्टेडियम में। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ज़ुबैर, सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 75वां जश्न आज़ादी था जिसको डायमंड जुबली के तौर पर मनाया जा रहा था, लेकिन KPK में सूरत हाल ये थी कि ना तो वज़रा मौजूद थे, ना ही वज़ीर आला मौजूद थे और ना ही जो गवर्नर हैं वो मौजूद थे। कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत ही हैरान कुन और परेशान कुन मामला है ये। हमारी कौमी रवायत है कि 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम तकरीबन एक हफ्ता पहले मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत तवील अरसा हो गया मुझे मीडिया में काम करते हुए, तो बाकायदा शेड्यूल आ जाता है कि फलां साहब जो हैं, फलां अहदेदार, वो इतने बजे परचम कुशाई की तकरीब में शरीक होंगे या कोई तकरीरी मुकाबला होगा या इस हवाले से केक काटा जाएगा। तो ये चीज़ें तय हो जाती हैं। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक बात है कि एक तरफ तो PTI पूरे मुल्क में जलसे करते फिर रही है, चैलेंज करते फिर रहे हैं आप हुकूमत को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी, रवैया को भी। दूसरी जानब जब हमारा कौमी दिन आता है, यौम आज़ादी है, तो वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं और हैरान कुन तौर पर उसको कोई जवाब भी नहीं दे सके। चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए तकरीर में, कोई वजीर साहब भी नहीं आए, एक्टिंग जो गवर्नर हैं स्पीकर साहब यानी कि वो भी अपने घर पर ही रहे हैं। तो ये बड़ी ही मुझे तो बेचैन कर देने वाली बात लग रही है और मुझे बड़ा इस पर अफसोस है। मैं समझता हूँ इसकी कोई ना कोई वजाहत उनकी जानिब से आनी चाहिए, लेकिन वजाहत जो भी वो पेश करेंगे उस पर उंगलियां तो उठेंगी।
یہ تو کوئی ایسا موقع تھا ہی نہیں کہ آپ اس کو چھٹی سمجھ کے گھروں میں ریلیکس کریں یا کسی اور وجہ سے بیٹھ کر جائیں. تو نہ اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہو سکتی ہے. ٹھوس وجہ تو ایک یا دو افراد کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر ٹھوس وجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. کم از کم میں تو اتنا رکھوں گا کہ یہاں پہ گمان رکھوں کہ یہ انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا. اس سے آگے میں جانا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ پی ٹی ایم آئی دیکھنے میں آئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. نوید چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ثنا بچا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. ثنا بچا صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جیسا کہ نوید چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی تقریبات کا جو پلان ہوتا ہے وہ ایک ہفتے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے, تو کیا پچھلے ایک ہفتے سے اس پلان کا حصہ نہیں تھے؟ انہوں نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا کسی وزیر نے, وزیر اعلیٰ نے, ایکٹنگ گورنر نے کہ وہ 75واں یوم آزادی ڈائمنڈ جوبلی جس کو منایا جا رہا تھا وہ اس تقریب میں شرکت کر سکیں؟ میرا خیال ہے اس میں دو تین بنیادی وجوہات ہیں. ایک آن اے ٹائٹل نوٹ آئی تھنک سارے کا جشن آزادی کا جو جشن ہے وہ منا چکے ہیں لاہور میں, تو میرا خیال ہے ان کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اٹینڈ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اپنے بیانیے میں جو تضاد ان کا نظر آ رہا ہے یہ اب لوگوں کے سامنے بیچارے کیا منہ لے کے جائیں. لیکن چلیں وہ بھی آپ چھوڑ دیں, وہ آزادی کی بات کرنے والے, حقیقی آزادی کی بات کرنے والے آزادی کے جشن میں نہیں آتے, حیرت کی بات ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو پی ٹی آئی حیران کرنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے جو کہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, تو یہ ہے جس کو یہ سازش قرار دیتے ہیں وہ سچ نکلتا ہے, جس کو جو سچ ہے وہ سازش ہو جاتی ہے, اور جھوٹ کی بنیاد پہ جو سازش کا نام رکھ دیتے ہیں. ایک طرح یہ کہہ رہے ہیں طالبان کا جو پورا ایک ہو رہا ہے انٹرفیئرنس ٹو خیبر پختونخوا, یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاملات وہاں پر کشیدگی کے حالات ہیں, تو ظاہر ہے کہ سیکورٹی وائز بھی ان کو خطرہ محسوس ہوا. لیکن سیکورٹی وائز اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس بات پہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے, تو اگر سیکورٹی کے حوالے سے ان کو تھوڑی سی ڈر و خوف تھا یہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. لیکن صرف بیچارے لوگوں کا بھی خیال رکھنے جو وہاں پہ موجود تھے, کیا ان کی جانیں سستی ہیں, آپ کی جانیں زیادہ مہنگی ہیں. تو میرا خیال ہے اس کی دو تین وجوہات یہی بنتی ہیں. اور اگین یہ جو عوام کے اوپر کہتے ہیں کہ عوام ٹیئر گیس شیلنگ بھی برداشت کرے, عوام درختوں کو آگ بھی لگا دے, عوام سڑکوں پر بھی نکل آئے, لیکن عوام کے لیے اپنی سیکورٹی یا اپنی پوزیشن کو نہیں چھوڑ کے باہر نکلتے. تو ان کی جو کال اور فلم میں تو مزید تو زیادہ پتہ نہیں اور کتنا ہم نے دیکھنا ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن میرا بنیادی طور پر یہ سوچ, میری سوچ یہ کہتی ہے کہ شاید وہ سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر شاید نہیں. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. کوئی بھی وزیر کسی تقریب میں موجود نہیں تھا اور وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کے پی میں موجود تھے لیکن پھر بھی وہ کسی تقریب میں نہیں پہنچے. کیا کہیں گے آپ؟ کیا نہ کیا ان کی عقل کا ماتم کیا جا سکتا ہے, اور کیا کریں. ان کا سارا فوکس کل جو ہے وہ خان صاحب کے جلسے پر تھا. ان کے نزدیک یوم آزادی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. آپ نے خود بھی دیکھا کہ جس وقت لمحہ تھا کہ یوم آزادی کے حوالے سے وہ گفتگو کرتے, عمران خان صاحب اس وقت اپنی مرضی کی ویڈیوز دکھا رہے تھے اور عجیب و غریب قسم کے نعرے لگوا رہے تھے. تو یہ تو رویہ جو ہے وہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. چونکہ خان صاحب خود بھی کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے, اس لیے ان کی جو کابینہ ہے کے پی کے کی, ان کی صحت پر بھی کوئی اثر نہیں تھا. وہاں وہ کیا کر رہے تھے, کیا ایسی انگیجمنٹ تھی کہ ان کے پاس یہ ٹائم نہیں تھا کہ کسی تقریب میں وہ شرکت کر لیتے. یہ سوال تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. لیکن یہ ایک رویہ ہے اور اس رویے کی جتنی بھی آپ مذمت کریں وہ کم ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. ان کی مذمت کی جا سکتی ہے, ان پر تبرہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ ملک کی آزادی کا جشن منانے کی بجائے سارا فوکس جو ہے پوری کی پوری پی ٹی آئی کا وہ لاہور کے جلسے پر تھا. تو اب ان کی عقل کا ماتم کرنے کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس تمام تر معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, جبکہ دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے.